وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الزمر آیت نمبر 64 سے 66۔ آج کا موضوع، کیا مشرکانہ روش تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 64، لفظی ترجمہ، قل افغیر اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا تم مجھے تأمرونی حکم دیتے ہو، اعبدو کہ میں کہنا مانوں کسی اور کا، ایھا الجاہلون اے نادانو، وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے وحی کی ہے، الیک آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِکَ اور آپ کی طرف، آپ سے پہلے جو پیغمبران گزرے ہیں، یہ وحی کی ہے، لئن اشرکت اگر تم نے شرک کیا، لیحبطن عملک تو یقیناً تمام اعمال تمہارے نیک ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے، بل اللہ فاعبد بلکہ خالص اللہ کی بندگی اختیار کر لو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ سامعین اکرام، وہی سورت کا بنیادی جو آپ کو میں نے موضوع بتایا تھا، وہی مضامین آ رہے ہیں مختلف طریقوں سے، اور بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے، یہ انسان کی کامیابی سامعین اکرام توحید میں ہے، اور انسان کی بربادی اور ناکامی شرک میں ہے۔ یہ ایک ایسا بنیادی نقطہ ہے سامعین اکرام جس سے ہم آج غافل ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص خالص توحید پرست بننا نہیں چاہتا، یعنی خالص اللہ کی بندگی اختیار کرنا نہیں چاہتا، اور دین اللہ کے لیے خالص کرنا کوئی نہیں چاہتا، بلکہ کہتا ہے کچھ ہم خود اپنی مرضی کریں گے، کچھ دین کی باتیں لیں گے، اور جو دین کی باتیں ہم لیتے بھی ہیں اس میں بھی اپنی مرضی، میں نے آپ کو کہا ہے، ہم شامل کر لیتے ہیں۔ اور یہاں جو مضمون ہے، یہ سورت جو ہے اس کا نزول
5ویں نبوی کے لگ بھگ ہے، اور مشرکانہ دور ہے، دور جاہلیت ہے، اور لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود گھڑ رکھے ہیں. ایک اللہ کو مقصود بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کوئی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں، بنیادی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سوچیں، غور کریں، تو بنیادی دعوت جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی تھی. کوہ صفا پہ چڑھ کے انہوں نے توحید کا پیغام دیا تھا، اور مشرک جو تھے اس بات سے انکاری تھے. وہ کہتے تھے خالص توحید کے ہم قائل نہیں ہیں، یہ اور بھی معبودان باطل ہیں. جس طرح کہ آج سامنے کرام ایسا ایک معاشرہ بنا ہوا ہے، ایک ایسی سوچ بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. دیکھیں، میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، اور مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ اس معاشرے کے لوگ کیا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے. ایترک الانسان ان یترک بل یرید الانسان ان یترک السدی، ایسی آیت ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو آزاد بے مہار چھوڑ دیا جائے. انسان کی، دیکھیں، اگر یہ بات نوٹ کر لیں، میں اردو میں کہہ رہا ہوں، کسی اور زبان میں نہیں کہہ رہا، اور قرآن کی بیس پہ میں یہ آپ کو بات کر رہا ہوں. زندگی جو اصل ہے وہ، یعنی جو کامیابی ہے وہ توحید میں ہے. یعنی میں نے اس کی تفصیل میں آپ کو یہ بتایا ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ ہے، ترجیح ہماری آخرت ہے اللہ کی. اب اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنا ہے. وہ راضی کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کے سامنے سر جھکا دیں گے. ابھی ہم نے اسی صورت وَأَنِيبُوا إِلَيْهِ وَأَسْلِمُوا لَهُ، انیبو الیہ وَأَسْلِمُوا، اس کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو، سر رکھ دو، ماتھا ٹیک دو. تو یہ بنیادی بات ہے. اور انسان میں ایک یعنی بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ دھوکے کا شکار ہو چلا ہے. ہر زمانے میں انسان کو دھوکہ لگتا رہا، آج بھی ہم بڑے دھوکے کا شکار ہو گئے. سامنے کرام، یہ بات میں واضح طور پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو مرض ہے، جب تک ہم اس کی ہم جس مرض کا شکار ہے نا، جب تک وہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہم اس کے علاج کی تدبیر نہیں کریں گے. تو پہلے ہمیں اپنے مرض کا پتہ چلنا چاہیے. بنیادی طور پہ میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم خواہشات نفس کے بے دام غلام بنے رہنا چاہتے ہیں. میں کی ہم نے رٹ لگائی بھی ہے، میں. اب اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اللہ میں لکھ دی ہے. اللہ ایسا کر کہ اللہ رہے تو نہ رہے. تو یہ اللہ فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرو. الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نا ایک پہاڑ پہ، تو ان کا گزر ایک پہاڑ پہ ہوا، تو انہوں نے راستے میں کہا کہ سبق المفردون، چلو جلدی چلو. اور پھر کہا کہ سبق المفردون، کہ سبقت لے گئے منفرد لوگ. تو حضور، وہ صحابہ کرام جو ساتھ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پوچھا حضور یہ مفرد کون لوگ ہیں؟ حضور نے کہا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یہ منفرد وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں. یہ ایک سامنے کرام، یعنی یہ ایک بات بالکل ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. اللہ کا یا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اطاعت سے، یا اس کو بھلا دینا ہے اطاعت سے. یہ دو قسم کی، دیکھیں ہم نے ذکر کا مفہوم بھی محدود کر لیا ہے. ٹکا 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 کر کے تسبیحوں 2 گز کی تسبیح لے کے اور اذکار میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں، اصل توحید کی طرف نہیں آتے. ذکر الہی حقیقت میں یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد آپ کے دل و دماغ پر چھا جائے، دل و دماغ پر ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رہے.
جیسے کہ وہ مقام احسان کی بات ہوتی ہے نا، ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جبرائیل امین نے پوچھا احسان کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب بندگی تو محدود نہیں ہے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک یا ذکر و اذکار تک، یہ تو صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آپ نے گزارنی ہے، یعنی سر کو آپ نے جھکا رکھنا ہے، اور اس حالت میں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کأنک تراہ، یا کم از کم یہ کیفیت فإن لم تک اگر آپ دیکھ نہیں سکتے فإنہ یراک، یعنی مقام اعلیٰ تو یہ ہے کہ آپ مشاہدہ کریں، کأنک گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ درجہ نہیں تو پھر کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ، یہ احساس آپ میں ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اس میں یعنی 2 آیات ہیں، اس میں مباحث ہیں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ پہلے میں آپ کو اس میں جو مباحث موجود ہیں وہ آپ کو موضوعات کے طور پہ پیش کروں۔ تو اس میں پہلا موضوع جو ہے وہ انسان کی کامیابی کا راز اس میں بتایا گیا ہے، ایک موضوع یہ ہے۔ پھر شرک کا نقصان کیا ہے، شرک کا نقصان کیا ہے، یہ 2 مباحث ہیں، تو اس میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس میں پہلی جو آیت ہے اس میں جو مضمون ہے آپ کو میں نے ترجمہ سنا دیا، دوبارہ سناتا ہوں کہ مخاطبین جو توحید کے ماننے والے نہیں تھے، اور یہ دیکھیں یہ پیغمبر کے زمانے تک یہ بات محدود نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے لوگ اس کے دائرہ کار میں ہیں۔ آج بھی دیکھیں، آج بھی ہمیں معاشرہ مجبور کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے سوا، یعنی کہ ہم اس کے رنگ میں رنگے جائیں۔ معاشرہ یہ مجبور کرتا ہے کہ نہیں؟ بھئی ایک بڑے پیر صاحب تھے، میں آپ کو مشاہداتی واقعہ بتاؤں نا، ایک میرا کولیگ تھا اور وہ مطلب بات چیت ہماری ہو رہی تھی، تو وہ باتوں سے متاثر ہو گیا، اس نے کہا یار اب پیر صاحب کو ڈھونڈنا ہے، تو میں نے کہا ڈھونڈ لو پیر صاحب کو کسی، تو وہ کسی ڈبہ پیر کے ہاتھوں چڑھ گیا، تو نہ اس نے مشورہ کیا نہ کیا کیا، بہرحال وہ ڈبہ پیر کے ہاتھ، اب وہ ڈبہ پیر اس نے یعنی وہ باتوں سے متاثر ہو کے داڑھی شریف بھی رکھ دی تھی، اب اس میں وہ پیر صاحب کی تلاش میں بھی تھا، اور اس میں پھر وہ ایک ڈبہ پیر کے ہتھے چڑھ گئے، اور وہ ڈبہ پیر جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم نے کیا اپنی صورت بنا رکھی، لوگ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں عام لوگوں کی طرح رہو، ان کے اپنے وہ ڈبہ پیر کی جو تھی اپنے بھی داڑھی نہیں تھی، داڑھی شریف نہیں تھی، نماز کے وقت وہ نہیں جاتے تھے نماز کے لیے کہ جاؤ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں تم جا کے نماز پڑھ لو، یہ وہ پیر صاحب تھے۔ تو بہرحال تو یہ ایک عام رویہ ہے سامعین اکرام کہ یہ جو پہلی آیت ہے خاص طور پہ ہم پہ منطبق ہوتی ہے۔ دیکھیں بچوں میں اگر کوئی بچہ اگر نیکی کی راہ پہ چل پڑے، یا ایک جوان ہے اور وہ نیک صحبت اس کو مل جائے، اور میرا مشاہدہ ہے ذاتی اور آپ بھی دیکھیں، کیونکہ ہم دنیا دار ہیں، اپنے بچوں کو بھی دنیا دار بنانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بچہ اگر کسی کو اچھی صحبت مل جائے بچے کو، اور وہ نیکی کی طرف مائل ہونا چاہے، اور داڑھی اگر اس کی آ رہی ہے وہ داڑھی نہ منڈوائے اور داڑھی بڑھانے پہ اصرار کرے، تو پھر ماں باپ بھائی بہن سب اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی دیکھو ابھی تو وقت ہے، ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا اپنا ہر ایک چیز کا اپنا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، یہ وقت تھوڑی ہے جو ابھی تو تم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور بس اس کا اب ہم مٹھائی منگواتے ہیں داڑھی منڈوا دو، یہ ایک عام رویہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسے حالات ہوں، لیکن یہ ہے کہ نیکی کی راہ پر ہم خود بھی نہیں چلتے اور اپنی اولاد یا متاثرین کو بھی نہیں چھوڑتے، اور غیر اللہ کی بندگی کی ہم خود بھی غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں،
یہ میں بڑے سوچ سمجھ کے الفاظ کہہ رہا ہوں، غیر اللہ کی ہم بندگی کرتے ہیں، وہ آپ کا نفس بھی ہے، آپ کا معاشرہ بھی ہے، آپ کے یار دوست بھی ہیں، اور پھر اپنے جو متاثرین ہیں، جو اولاد ہے یا جو ساتھی ہیں، ان کو بھی یہی نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ بھئی کھاؤ پیو عیش کرو، دیکھا جائے گا، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، وقت آئے گا داڑھی چھوڑ دیں گے، اور پھر چھوڑیں گے بھی تو اپنی مرضی، چھدری داڑھی چھوڑ دیں گے یا خشخشی داڑھی چھوڑ دیں گے یا فرینچ کٹ بنوا لیں گے، یا بس ایک سوتر کے قریب جو ہے بس وہ کہتے ہیں نا کہ بس نائی کے پاس جا کے کہتے ہیں یہ بڑی ہو گئی اس کو منڈواؤ، اس پہ قینچی پھیرو، تو وہ جناب کنگھی لے کے اس پہ قینچی کر کے بس آپ برائے نام وہ دعوے دار رہ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بری صورتحال ہے سامعین اکرام جس میں ہم گرفتار ہیں۔ بندگی اللہ کی ہم نہیں کرنا چاہتے، تو اب یہ ہے نا کہ بندگی نہ کرنے کی صورت میں جو دوسری آیت ہے اس میں یہ ہے کہ اگر خالص اللہ کی بندگی نہ کی جائے، اور اللہ کی بندگی میں لئن اشرکتا لیحبطن عملک کا بھی میں بات کر رہا ہوں سامعین اکرام، تھوڑا ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں، اگر تم نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد اوحی الیک والی الذین من قبلک، میں نے تو وہی کی ہے اے پیغمبر تمہیں بھی، اور جو یعنی میرا تو قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے شرک کیا، دیکھیں یہاں براہ راست پیغمبر، خطاب تو پیغمبر سے ہے، لیکن پیغمبر تو یعنی پاک ہے ہر عیب سے، گناہ سے، شرک تو بہت بڑی بات ہے، تو یہ ہمارے لیے، یہ مشرکوں کو اللہ تعالیٰ سنا رہے کہ بھئی اگر تم نے توحید کے ساتھ اللہ کو، یعنی چلے میں تھوڑا سا الفاظ کو بدل دیتا ہوں تاکہ آپ جلدی سے سمجھ جائیں۔ دیکھیں اطاعت صرف اللہ کی ہے بس، یعنی زندگی آپ نے اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ اب یہ زندگی گزارتے ہوئے اگر کہیں بھی آپ نے غیر اللہ کا کہنا مان لیا تو یہ شرک ہے۔ بندگی، یہ بات یاد رکھیں، کہنا ماننا، اب بندگی کے میں نے الفاظ کا ترجمہ بدل دیا ہے، یعنی بندگی کا لفظ میں نے ہٹا دیا ہے، کیونکہ ہم تو سمجھتے نہیں ہیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھئی ہم تو پکے مومن ہیں، تم شرک کی باتیں کیوں کر رہے ہو، ہمیں یہ مت کیا کرو، چلے میں نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں آسان الفاظ میں، کہنا ماننا۔ الہ کا مطلب، الہ وہ ہستی جس کا بلا چون و چرا آپ کہنا مانیں، وہ آپ کا الہ ہے۔ اب دیکھیں میں شرک کے نام نہیں لے رہا تھا کہ آپ ناراض ہو، الہ وہ ہستی جس کا کہنا مانا جائے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا کہنا ماننا آپ نے مان لیا تو یہ تو آپ نے کسی اور کو الہ بنا لیا۔ تو اگر کوئی انسان، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیا قرآن میں کہ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، کہنا بھی اس کا مانا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بہت آسان، ہمارے ساتھ بہت آسانی کی ہے کہ اس میں روپے پیسے کا سوال ہی نہیں رکھا ہے، بس تم کہنا مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اپنی خواہشات پہ زندگی نہ گزارو۔ اور جو شخص اپنی زندگی اللہ کی ہدایت کو فراموش کر کے اپنی زندگی اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، وہ سب سے زیادہ گمراہ، سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے کسی اور کا کہنا مان رہا ہے۔ اب یہ ہمارا حال نہیں ہے۔ دیکھیں شرک کا میں نے نام نہیں لیا تاکہ آپ ناراض نہ ہوں، یہ اطاعت ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا معبود برحق ہے۔ معبود اس کو کہتے ہیں جس کا آپ بلا چون و چرا کہنا مانے۔ اب کہنا ماننے کے لیے تو اس نے پورا ایک دین ہمیں دے دیا ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے، ان علینا للہدی، زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آدم کو زمین پہ اتار رہے تھے اس وقت ان کو فرمایا کہ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، یہاں سے نیچے اترو،
اب جس نے میں تمہیں ہدایت فَإِمَّا میری طرف سے اگر تمہیں ہدایات آئے کس بارے میں؟ زندگی گزارنے کے بارے میں، فَمَن تَبِعَ ہدایا، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، یعنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزاری، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ کامیاب ہوگا، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا سوچ سمجھ کے لینا چاہیے اور اس میں ضد اور ہٹ درمی کو شامل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نقصان ہمارا ہوگا۔ کیونکہ شرک ایک ایسا، یعنی ان آیات میں مضمون یہ ہے کہ شرک ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا فعل ہے جس کے ساتھ دیگر اعمال نیک فائدہ نہیں دیتے۔ یہ ایک بات ذہن بنا لیں، یعنی اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ یہ اب شرک کے الفاظ چونکہ یہاں آ رہے ہیں تو میں نام تو لوں گا شرک کا، لئن اشرکتا، اگر آپ نے شرک کیا۔ کیا مطلب شرک کا؟ شرک کا مطلب یہی ہے کہ آپ زندگی اللہ کی ہدایت کے مطابق نہ گزاریں، خواہشات نفس پہ گزاریں، تو آپ کا نفس کون ہو گیا؟ یہ آپ کا الہ کون ہو گیا؟ نفس ہو گیا۔ نفسانی خواہشات کی بنا اکثر ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے؟ تو بات یہ ہے کہ شرک کے ساتھ دیگر اعمال کام نہیں آتے، اعمال صالحہ کام نہیں آتے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ خالص بندگی اللہ کی، دین خالص اس کے لیے 24 گھنٹے آپ نے اس کی مرضی سے گزارنا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر تو آپ غیر اللہ کی طرف جھکیں گے، کبھی نفس کی بات مان لیں گے، کبھی معاشرے کی بات مان لیں گے، کبھی یار دوست کی بات کبھی بیوی کی بات مان لیں، کبھی بیوی شوہر کی بات مان لیں گے۔ تو یہ بات یہ ہے سامعین کرام کہ ایسا ہے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہاں اس آیت میں بالکل واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی تمام آسمانی کتب میں یہ بات لکھ دی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، یہ حقیقت لکھ دی گئی ہے، اس کا بیان ہو چکا ہے کہ شرک کے ساتھ دیگر اعمال صالحہ باطل ہو جاتے ہیں، ضبط ہو جاتے ہیں اور انسان نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے سامعین کرام کہ توحید واحد ہماری کامیابی کا زینہ ہے، وہ طریقہ ہے توحید، یعنی اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لینا، صرف اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، دین اس کے لیے خالص کر دینا، یہ وہ واحد طریقہ ہے سامعین کرام جس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر شرک کے ساتھ بندگی ہم نے مشرکانہ گزاری، اب میں شرک کے الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہاں استعمال ہوئے، مشرکان یعنی غیر اللہ کی بھی ہم نے اطاعت کی زندگی۔ آج کل تو حالات آپ کو پتہ ہے سامعین کرام کیا ہیں کہ اللہ تو ہمارا منزل ہی نہیں ہے، ترجیح ہماری دین نہیں بلکہ دنیا بن چکی ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کی ترجیح ہم نے دنیا کو بنا لیا ہے۔ اکثر یہ میری تو بات چیت ہوتی رہتی ہے لوگوں سے یہ وہ، تو اس دن ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے، میں دعوت دیتے رہتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار وقت نہیں ملتا، وہ وقت نہیں ملتا۔ اب دیکھیں یہ وقت جو اس کو نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا وقت دو، لیکن دین کے لیے کچھ نہ کچھ وقت تو دینا چاہیے نا، لیکن نہیں، صبح سے لے کر شام تک آپ کام میں مصروف ہوتے ہیں، پھر رات کو آرام اور صبح پھر کام۔ دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دین کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں۔ اصل جو کام ہے وہ بندگی رب ہے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کی ہم بندگی میں لگ گئے تو اب یہ ہے نا کہ اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور دین اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، اب یہ رویہ جو ہے یہ شکر گزارانہ رویہ ہے، یعنی جو اللہ کا بندے ہیں
وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، اور اس کا حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ خالص اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ بہرحال میں آیات پہ آتا ہوں، صاحب کرام میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل افغیر اللہ تأمرونی ایہا الاعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی ترجمہ سنا دیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم مجھے حکم دیتے ہو اللہ کے سوا اعبدو، کہ میں بندگی کروں، کہنا مان لوں، ایھا الجاہلون، اے نادانو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً وحی کی گئی آپ کی طرف اور ان لوگوں ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر شرک کیا آپ نے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یقیناً آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ کی بندگی اختیار کر لو، وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ Say, is it other than God you instruct me to worship, you ignorant ones? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ It was revealed to you and to those before you that if you idolize, your works will be in vain, and you will be of the losers. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ Rather, worship God and be of the appreciative. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔